خطاب پیش کریں۔ عبداللہ درجہ سابعہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، معزز ججز کرام، اساتذہ اردام اور چمن رشید کے مہکتے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پرآشوب دور میں وقت انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ وقت کی اہمیت کا مطلب ہے کہ کسی بھی کام کو اس کے مقررہ وقت پر سر انجام دینا۔ جناب والا، گزرتا ہوا وقت اگر ہاتھ سے نکل جائے تو اس پر افسوس کرنا سراسر نادانی ہے، اور دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو وقت کی قدر کو، جو وقت کی پابندی کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں۔ اسی کے لیے میر حسن کہتے ہیں کہ صدا عیش رواں دیکھتا ہوں، صدا عیش رواں۔ جناب والا، وقت ایک ایسی بے مثال دولت ہے کہ جو نہ تو خریدی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی قیمت پر اسے واپس لایا جا سکتا ہے۔ دنیا کے مال کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے، کھوئی ہوئی صحت کو دوبارہ کسی حد تک بحال کیا جا سکتا ہے، زندگی میں اٹھائے جانے والے کسی بھی نقصان کی تلافی ممکن ہے، لیکن وقت یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جو ایک دفعہ ہاتھ سے پھسل جائے تو پوری دنیا کی قیمت بھی اس کے لیے ناکافی ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، ذرا کائنات کے نظام کی طرف تو دیکھیے۔ ہر شے اپنے مقررہ وقت پر ایک محور میں گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ چاند ہو یا سورج، طلوع و غروب کے اوقات میں کبھی بے ترتیبی کا شکار نہیں ہوئے۔ دن ہو یا رات، صدیوں سے آپس میں خلط ملط ہونے کی بجائے ایک محور میں گردش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن افسوس کہ یہ انسان ہے کہ جو ہر مرحلے پر، ہر معاملے میں اپنے وقت کو بے ترتیبی کا شکار کیے ہوئے نظر آتا ہے، اور آخر میں گویا کہ یوں کہتا ہے کہ لمحوں میں ڈھل گئی عمر رواں کی جاں فزائی، لمحوں میں ڈھل گئی عمر رواں کی جاں فزائی۔ کس کو خبر کہ وقت اتنا بھی بے وفا ہو سکتا ہے۔ جناب صدر، ہمارے دین اسلام نے بھی وقت کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ تو جب نماز کا ذکر آیا تو فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ جب روزے کا ذکر ہوا تو ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ جب حج کی بات آئی تو ارشاد ہوا الحج اشہر معلومات۔ الغرض کہ دین کے بیشتر شعبوں میں سے کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جو وقت کا پابند نہ ہو، تو معلوم ہوا کہ دین میں بھی کامیابی وقت کے بغیر ممکن نہیں۔ احباب ذی وقار، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم وقت کی پابندی کو سمجھیں، اپنے اوقات کو منظم کریں کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے، اور آج کا کام کل پر ڈالنا سراسر نادانی ہے، جس کے لیے میر تقی میر کہتے ہیں کہ جو آج کا ہے کام کل پر نہ رکنے پائے، جو آج کا ہے کام کل پر نہ رکنے پائے، کہ یہ وقت پھر نہ آئے، موقع ہاتھ نہ مل پائے۔ جناب والا، وقت ایک زیور ہے، جب یہ گزر جاتا ہے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آتا۔ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں، وقت ان کو سنبھال لیتا ہے، اور جو وقت گزر جاتا ہے
وہ تقدیر بن جاتا ہے، اور جو وقت موجود ہے اسی میں ہمارا اختیار ہے، تو اس کو قیمتی بنا لیں، یہی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ ہر صبح نئی امیدیں وقت سے وعدہ کر، ہر صبح نئی امیدیں وقت سے وعدہ کر، وقت کی پابندی سے اپنے خوابوں کو سچا کر، کیونکہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے۔ والسلام۔ کیا خوبصورت انداز تھا۔